اپنی تعریف سن کے یہ سمجھو حق بیانی نہیں نوازش ہے. اور دوسری، میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، سراج صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں بھی بیشتر موقع پہ کہا ہے، تالی بہت مت بجایا کیجیے. تالی جب بجاتے ہیں تو وہ ایک ہارمون ہوتا ہے ایڈرینل، وہ ذرا اوپر چڑھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جوش بڑھ جاتا ہے، اور جب کبھی جوش بڑھے گا ہوش پر پردہ پڑ جاتا ہے. ہوش کی بات کرنا چاہیے. جوش تو بہت آسان کام ہوتا ہے، جوش پیدا کرنا. غور سے سنیے، ہم چیزوں پہ غور و فکر کریں. آپ نے یہ آج کی جو میٹنگ ہے، یہ آپ نے جو میری سمجھ میں آیا شکشا کے مہتو پر رکھی ہے، تعلیم کی اہمیت. تو آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے دیکھیے دنیا میں، اگر انگریزی کا جملہ بولنے کی اجازت دیں گے، if there is any game changer anywhere in the world, it is education, education and education alone. ایک ہی چیز ہے جس سے حالات بدلتے ہیں، اور وہ ہے تعلیم. اور تعلیم میں تعلیم کی تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ یہ تعلیم، اب میں تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو مجھ سے اختلاف کریں، تو یہ بحث کا موقع تو نہیں ہے. لیکن میری اپنی جو سمجھ ہے، اور یہ سمجھ میری نہیں، جو میرے مطالعے کے نتیجے میں میری سمجھ بنی ہے. مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم لو کان بالصین، علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ. اب چین میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی تھی اس زمانے میں؟ خاص طور سے وہاں کوئی ایسی درسگاہیں تو نہیں تھیں جہاں جسے ہم نے دنیاوی علوم اور دینی علوم کہہ کے تقسیم کر دی. تو ایسا تو کچھ نہیں تھا چین، بلکہ اور اگر غور کریے گہرائی سے تو ہندوستان میں تو ہندوستان کی تہذیب کو ہی علم کی تہذیب کہا گیا. 10ویں اور 11ویں صدی میں جب یورپ کا احیاء، رینیساں آف یورپ، پنرجاگرن ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت دنیا کا علمی مرکز اگر کوئی جگہ تھی تو وہ بغداد تھا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام امیوں کے بیچ میں آیا، لیکن پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھوک پیدا کر دی علم حاصل کرنے کے لیے کہ مشکل سے 150 سال کے اندر بغداد علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. اور ہم اس کے بارے میں جانیں یا نہ جانیں، لیکن عرب مصنفین نے اس کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا کہ 850 کے بعد اگر انہوں نے یونانی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا تو 850 سے پہلے اسی صدی میں، شتابدی میں
عرب مصنفین نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کو اعتراف کیا کہ 850 سے پہلے کا جو ان کا وقت ہے اس میں انہوں نے سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا. سندھ سے کنک پنڈت نام، آپ فلپ ہٹی کی کتاب دیکھ لیجئے اور بھی بہت سی کتابیں وہ دیکھ لیجئے. کنک پنڈت نام کا ایک عالم سندھ سے 12 یا 14 سنسکرت کی کتابیں لے کے بغداد پہنچا اور اس میں سوریہ سدھانت نام کی بھی کتاب تھی. جب اس وقت کے حکمراں منصور عباسی کو جب اس کتاب کے کچھ حصے ترجمے کر کے سنائے گئے تو وہ اس قدر اس پر اثر ہوا کہ اس نے فزاری نام کے ایک بہت بڑے عالم کی ذمہ داری لگائی کہ کنک پنڈت کے ساتھ بیٹھ کے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیجیے. اور یہ خبر اسپین پہ بھی عربوں کی حکومت تھی، یہ خبر اسپین پہنچ گئی. بغداد اور اسپین کے بیچ تعلقات اچھے نہیں تھے. اسپین کے حکمرانوں نے سوچا کہ بغداد والے یہ کتاب ہمیں نہیں دیں گے، تو فلپ ہٹی نے لکھا ہے کہ اسپین کے حکمران نے بہت لمبی چوڑی رشوت اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، جسے کاتب کہتے ہیں اسکرائبز، وہ اپنے آپ میں ایک صنعت تھی. اگر مانیے 500 صفحے کی کتاب ہے تو ایک بڑے ہال ہوتے تھے، اس میں 200 کاتب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پیج انہیں دیے جاتے تھے اور وہ لکھتے تھے اور شام تک اتنی کتابیں تیار ہو گئی. تو اس نے کاتبوں کو بہت لمبی چوڑی رشوت دی اور ایک کاپی اس کتاب کی حاصل کی، سوریہ سدھانت کی، جس کو عربی ترجمے میں اس کا نام دیا گیا تھا ہند سندھ. اور سب یہ بات یورپ بھی قبول کرتا ہے کہ یورپ کی جتنی خلائی مطالعات ہیں، اسپیس اسٹڈیز ہیں، اس کی شروعات ہوئی جب سندھ ہند جو سوریہ سدھانت جو اب سندھ ہند کے نام سے عربی میں اپلبدھ تھی، اس کا جب یورپ کی زبانوں میں انواد ہوا اور لگ بھگ ہر یورپین لینگویج میں اس کا انواد ہوا. اس کتاب کے آنے کے بعد یورپ نے اپنی اسپیس اسٹڈیز کی شروعات کی، یہ سب کوئی مانتے ہیں. اور اس سے اور آگے بڑھیے، تبری کو پڑھیے، ابن اسیر، ابن کثیر سے لے کے ابن خلدون تک، انہوں نے 10 11 والیوم میں دنیا کی تاریخ لکھی، ہسٹری آف دی ورلڈ. اور پہلا چیپٹر پڑھیے. میں آپ کو 2-3 ریفرنس جو مجھے ایک دم سے اندازہ نہیں تھا کہ کس موضوع پہ آپ کا سیمینار ہے، یہ میٹنگ ہے، اس میں پڑھیے. تبری ایک جگہ لکھتے ہیں اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہندوستان سے آنے والی ہر چیز میں ایک مخصوص خوشبو ہے جتنی ہندوستان کی پروڈکٹس. نہیں تو سنیے، پہلے تالی مت بجائیے. ہر چیز میں خوشبو ہے. تو ابن عباس حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں، مولا علی سے، کہ مولا علی نے فرمایا کہ ہندوستان سے آنے والی چیزوں میں، اور یہ میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ یہاں تو خدا بخش لائبریری ہے، نہ تبری کی کاپی نہ ہو یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ نہ ہو، اور یونیورسٹی میں تو ہوگی. پہلے چیپٹر میں پڑھ لیجئے، پہلے والیوم کے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی ہر چیز میں خوشبو اس لیے ہے کہ
کہ جب حضرت، اب یہ دیکھیے مسلم نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو، کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو وہ جتنے بھی جنت کے پھل پھول ہو سکتے تھے انہوں نے سمیٹے، اور جو زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے جن کو وہ نہیں سمیٹ سکے ان کے جنت کے پیڑوں کے پتوں کو انہوں نے ہاتھوں پہ رگڑا اور ان کو لے کے آئے۔ چونکہ یہاں پہ کی چیزیں جنت سے آئی ہوئی ہیں، لہذا مولا علی فرماتے ہیں کہ یہاں کی ہر چیز میں خوشبو ہے۔ اور آگے بڑھیے، اور یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایک آدھے کو چھوڑ کے تقریباً ہر مورخ کی کتاب میں آپ کو عرب اتہاسکار، اور یہ سارے عرب اتہاسکار 10ویں اور 11ویں شتابدی کے ہیں، جو آپ کو ہر ایک میں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 بڑی تہذیبیں ہیں۔ ایران اپنی شان و شوکت کے لیے جانا جاتا ہے، چین کی جو تہذیب ہے وہ جانی جاتی ہے اپنی سنت و حرفت اور اپنے حکمرانوں کے تئیں اطاعت گزاری کے لیے۔ ترکی کی تہذیب بہادری کے لیے جانی جاتی ہے۔ روم کی تہذیب، وہ کہتے 5 ہی بڑی تہذیبیں ہیں۔ روم کی تہذیب 4تھے نمبر پہ، وہ اپنی خوبصورتی کے لیے، اور اردو میں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ہندی میں نہیں یاد آ رہا، انگریزی میں انہوں نے کہا ہے شیولری، یعنی خواتین کے تئیں ایک فراخ دلی، ان کی عزت کرنا، ان کو زیادہ اہمیت دینا۔ یہ 4 تہذیبوں کی انہوں نے خصوصیت بتائی، اور کہا جو ہندوستان کی تہذیب اکیلی تہذیب ہے جو علم و دانش کے بڑھاوے کے لیے، اس کی افزائش کے لیے جانی جاتی ہے، گیان اور پرگیا کے سموردھن کے لیے، پرموشن آف نالج اینڈ وزڈم جانی جاتی ہے۔ اور یہ اکیلے تاریخ دانوں کا خیال نہیں ہے۔ پرویز صاحب بچپن میں ہندوستانی بچوں کا قومی گیت پڑھا ہے؟ کوئی لائن یاد ہے؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھا تھا۔ تو ہمیں لگا کہ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ہندوستان آدھیاتمکتا کا کیندر رہا ہے، روحانیت کا، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہوگا۔ لیکن جب پورے الفاظ پڑھے حدیث کے الفاظ ہیں اجیدو ریح العلمی من بلاد الہند، کبھی ہندوستان نہیں آئے، لیکن مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ہندوستان کی سرزمین سے علم کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہاں نہیں، میں نے دیوبند میں یہ سوال کیا، یہ دماغ میں سوال آتا ہے کہ جس سرزمین کے علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں ان کا ماننے والا ہوں، تو جس سرزمین کے علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ شیتل ہوا کے جھونکے، کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس علم کو سمجھنے کی کوشش کروں؟ بھئی آخر کا فرمایا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا مجھے کہیں میری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہندوستان کی جو علم کی روایت ہے اس کا
سب سے خوبصورت جو مجھے لگتا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے کوئی، لیکن جو مجھے لگتا ہے اس کو بالکل چھوٹے سے میں سوامی وویکانند نے بیان کر دیا۔ ان کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آرام، راحت، خوشی یہ حاصل کرنا؟ ان کا ہرگز نہیں۔ تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کے اور مرتے دم تک علم لگاتار حاصل کیے جانا۔ تپا سوادھیائے نرتم، ایور ڈیووٹیڈ ٹو دی پرسوٹ آف نالج۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اور علم کا مقصد کیا ہے، گیان کا ادیش کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اب اس پر غور کریے کیا الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس ہال میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، بھائی بہنوں کی بھی نہیں ملتی۔ ایک ہی ماں باپ سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے الگ الگ پسند ہوتی ہے، کپڑوں کے رنگ الگ پسند ہوتے ہیں، کھانا الگ پسند ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا۔ تو انہوں نے کہا یہ فطرت کا قانون ہے، تنوع، ڈائیورسٹی، نانتو، بہودا، یہ فطرت کا قانون ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو بھی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، میں ججمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتا کسی کے بارے میں۔ اور قرآن حکیم کی آیت اگر میں کوٹ کروں ججمنٹ سے، دھیان کریے گا، ہم ہر کسی کے بارے میں ججمنٹ میں بیٹھتے ہیں، فوراً فیصلہ صادر کریں گے۔ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت زخمی ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو منہ سے کیا نکلا تھا؟ جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی وہ جانتے ہوں گے، منہ سے نکلا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ کس کو اپنی قوم بتا رہے تھے؟ جو حملہ کرنے آئے تھے، جنہوں نے زخمی کیا تھا۔ لیکن اس پر بھی آیت آ گئی قرآن، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ بے شک یہ حملہ کرنے والے جو آئے یہ ظالم ہیں۔ میں پیچھے سے ٹرانسلیشن کرتا اس کے آرڈر میں سمجھنے کے لیے، بے شک یہ ظالم ہیں، لیکن ہم ان ظالموں کے اوپر اپنی مہربانیاں نازل کریں یا ان کو سزا دیں، اس میں آپ کی کوئی حصے داری نہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا۔ فیصلہ صرف اس کا ہوتا ہے، ہمیں فیصلے میں ہماری کوئی حصے داری ہے ہی نہیں۔ فیصلہ دوسرے انسان کے ایمان کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو، دوسرے کے معاملے میں فیصلہ صادر کرنا، اس سے بڑی، یہ خدا بننے کے برابر ہے۔ اور ہم بندے بننے کے لیے آئے ہیں، خدا بننے کے لیے نہیں آئے۔ تو ہندوستان کی تہذیب وہ یہ کہتی ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرو گے، تم جو ڈائیورسٹی ہے اس کا تم احترام کرو گے، اس کو قبول کرو گے، لیکن ساتھ میں ایک بات سن لو، مطلب یہ فطرت کا قانون ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، لیکن ایک بات سن لو، منسا ایوا ادم آپتا ویم نیہا نانا استی کنچنا مرتیو سا مرتیوم گچھتی یا ایہا نانیوا پشتی۔ یہ جتنی ڈائیورسٹی ہے اس کا احترام کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، لیکن اس کو کبھی یہ نہیں ماننا، وہ جو سوامی وویکانند نے کہا کہ گیان کا مقصد، علم کا مقصد ہے اپنے اندر یہ چھمتا، سامرتھ پیدا کرنا کہ جہاں ہم اس ڈائیورسٹی کے پیچھے چھپی ہوئی ایکتا کو دیکھ سکیں۔ یہ اپنشد کا شلوک کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کا احترام کرو، اس کو قبول کرو، لیکن جو کوئی یہ مانے گا کہ
یہ اصلی ہے. پیچھے چھپی ہوئی جو ایکتا ہے، حقیقی ایکتا، جو آتما کا بندھن ہے، ہم سب اسپریچولی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. جو اس کو نہیں دیکھے گا تو اپنشد یہ وارننگ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرا سمجھیں گے کسی کو بھی، یہ خاص بات ہے، دوسرا سمجھیں گے کسی کو بھی، وہ مرتیو سے مرتیو میں، یعنی ایک جنم سے دوسرا جنم لیتے رہیں گے، ان کو کبھی مکتی نہیں ملے گی. یہ ہندوستان. میں بھی ریسنٹلی، یہ میں نے کبھی شاید پہلے اپنی کسی اسپیچ میں بولا بھی نہیں ہے، لیکن میرا دل ہو رہا ہے اس وقت کہ کہہ دوں. ہمارے ملک میں اب سے 75 یا اور زیادہ سال ہو گئے ہمارے ملک کی تقسیم ہوئی، 2 حصوں میں بٹا. مذہب کے نام پہ کہا گیا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. مولانا آزاد نے 1946 میں ان کا مشہور انٹرویو، جتنی انہوں نے پیشن گوئیاں کی، بھوشیہ وانیاں کی، وہ سب سچ ثابت ہو. دیکھ لیجیے آپ اس کو. لیکن میں حیرت میں، ایک ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے کہ کئی سال تک میں، اب ایسی کچھ کنٹروورسی تھی کہ جس میں نے خصوصی طور پہ مطالعہ کیا ان چیزوں کا، لیکن تب میری نظر نہیں گئی. لیکن ابھی حال میں، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہمارے پڑوسی ملک میں بہت ہی حالات جو تھے وہ بہت ہی خراب تھے، اقتصادی طور پہ آرتھک استھتی بہت خراب تھی، اور سرکاریں بھی بدل رہی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک دن قرآن حکیم دیکھ رہا تھا، میں حیرت میں رہ گیا آیت پڑھ کے، اور میں نے کیا کہ بھئی یہ تو کیا ہونا ہے، اس کی تو بھوشیہ وانی ہے، یہ تو اس کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. اور وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. قل انی انا النذیر المبین، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں، تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کس بات کی؟ اس سزا کی. کما انزلنا علی المقتسمین، اس سزا کی جو ان کو دی گئی ہے ہمیشہ، جو لوگوں کو بانٹتے ہیں. تقسیم ہم کہتے ہیں نا، تقسیم ہند. قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے مقتسمین، جو تقسیم کراتے ہیں. ان کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو ہمیشہ سزا ملی ہے، اور میں تمہیں بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ تم اگر لوگوں کو بانٹو گے تو تمہیں سزا ملے گی. اسی لیے مولانا روم کی پیچھے ہمارے اے ڈی سی کھڑے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو میں ختم کر رہا ہوں. تو چاہ رہا تھا اور بولتا، لیکن ختم کر رہا ہوں. لیکن اس سے ملا کے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مولانا روم کا مشہور شعر ہے، اور اس کی حکایت بھی ہے. جن لوگوں نے مثنوی پڑھی ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ روزانہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہ جاتے تھے. ایک دن جا رہے تھے، ایک شخص عالمی جذب میں، مستی میں کہہ رہا تھا، یا اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے. وہ شخص جو تھا وہ چرواہا تھا، اس کی بھیڑیں اور بکریاں تھیں. یا اگر آپ مجھے مل جاتے کسی طرح تو میں آپ کو بکریوں کا تازہ دودھ نکال کے پلاتا، میں آپ کے پیروں میں تیل لگا کے مالش کرتا، میں آپ کے سر کو میں مالش کرتا، میں یہ کرتا. تو حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اس کے پاس. وہ تو اپنے ہوش میں بھی نہیں تھا، وہ تو اس کا تو عشق جو تھا وہ اس لیول پہ تھا جہاں وہ کھویا ہوا. تو انہوں نے اسے بڑے زور سے ڈانٹا کہ تو، اور یہی جملہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں کچھ، کہ تو کیا کفر بکتا ہے، اللہ کے کیا سر ہے کہ تو تیل لگائے گا، اللہ کیا کچھ کھاتے پیتے ہیں کہ تو بکری کا دودھ پلائے گا، وغیرہ وغیرہ. اور اسے ڈانٹا بیچارہ، وہ بکریوں کو ہی چھوڑ کے بھاگا اور اس کی بکریاں اس کے پیچھے بھاگی. اب یہ طور پہ پہنچے، سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا. پھر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، میں نے کیا خطا کی.
जवाब आया, मूसा तुमने हमारे बंदे का दिल दुखाया है जो हमसे इश्क करता है। तुम कौन हो तय करने वाले कि वो अपने इश्क का इजहार किस तरह करे? हर आदमी कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, हर शख्स प्रकृति यांति भूतानी, हर शख्स वो करता है जिस प्रकृति पे उसे पैदा किया गया। तुम कौन हो बताने वाले, ये कहने वाले तुम कौन हो कि तू गलत कर? वो हमसे इश्क करता है, वो हमारे तई अपने इश्क का इजहार कर रहा है। और उस पे आखिरी शेर जो है उस हिकायत का वो है, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। हमने तुम्हें भेजा है लोगों को नजदीक लाने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनके अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए। हमने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि तुम लोगों को एक दूसरे से जुदा करो, अलग करो, उनके बीच में दीवारें उठाओ। ब्रिज बनाइए, पुल बनाइए, दीवारें उठाने का काम बंद करें। और वो माहौल होगा जिसमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि फिर आपकी सारी चीज़ें, तालीम हो और सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। एक ही चीज़ है जो हालात को बदल सकती है और वो है तालीम। तालीम में अपनी सलाहियतों को लगा दीजिए, हालात बदल जाएंगे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मेरा बोलने को और भी दिल चाह रहा था लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं निकलूँगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतने सब्र से मुझे सुना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।